الحمد للہ قد جل وعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ النجبا واصحابہ الاتقیاء ومن بہدہم اقتدى من المحدثین والمفسرین والفقہاء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. بر صغیر پاک و ہند کو بڑی قربانیوں کے بعد آزادی ملی. 1600 عیسوی کے بعد انگریز بر صغیر پاک و ہند میں کاروباریوں کے روپ میں داخل ہوئے اور ایسٹ انڈیا کے نام سے یہاں پر ایک کمپنی قائم کی. ظاہراً انہوں نے جو صورت اختیار کی وہ تجارتی اور کاروباری کی تھی، لیکن ابتدا ہی سے ان کا مقصد بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کرنا تھا. چنانچہ انہوں نے حکمرانوں کے ہاں اثر و رسوخ حاصل کرنا کی کوشش کی اور اثر و رسوخ حاصل کیا، اور اپنی عیارانہ طبیعت کے حامل ہونے کی وجہ سے رشوتیں دی گئیں اور مختلف زمینیں خرید کر لوگوں کو الاٹ کیے گئیں، اور مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کے ہاں اثر و رسوخ پیدا کیا گیا. چنانچہ اس طرح کی پوزیشن پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ اکثر حصوں پر قابض ہو چکے تھے. 1754 عیسوی میں مسلمانوں نے منظم طور پر یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے انگریزوں کو ملک سے نکال دیا جائے. سب سے پہلے مسلمانوں کی جانب سے انگریز حکومت کے خلاف جو جنگ کی گئی وہ سلطان علی الدوری کی جانب سے کی گئی تھی. انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ انگریز یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بر صغیر پاک و ہند، جس کو سونے کی چڑیا سے یاد کیا جاتا تھا، اس پر قبضہ کر لیا جائے. بہرحال چونکہ ان کا دربار اس وقت سازشیوں کا گڑھ بن چکا تھا، ان کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. اس کے بعد پھر دوسرے علاقوں میں جہاں ان کے نواسے نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، انہوں نے باضابطہ طور پر اور منظم طور پر انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور بے شمار مقامات پر انگریزوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. لیکن چونکہ اس وقت انگریز ایک منظم طور پر بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہو چکے تھے اور کئی لوگوں کو اپنا حامی بنا چکے تھے، تو انہوں نے نواب سراج الدولہ کو بھی قتل کرا دیا گیا. اسی طرح پھر اس وقت اس کے بعد جو مسلمان حکمران منظم طور پر ان کے لیے برسر پیکار ہوئے وہ سلطان ٹیپو اور ان کے والد حیدر علی تھے. میسور میں انہوں نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور انہوں نے ٹوٹل ان کے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی تھیں. 2 جنگیں نواب حیدر علی نے اور 2 جنگیں سلطان ٹیپو نے لڑی. سلطان ٹیپو نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی وہ 1782 میں، اور اس میں انگریزوں کو انتہائی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا. انگریز اپنا اس بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا شروع کیا، حتیٰ کہ سلطان ٹیپو کے مشیروں اور خواص لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اور 1799 میں انہوں نے سلطان ٹیپو پر حملہ کیا اور انہیں وہاں شہید ہونا پڑا. آج تک بھی ان کے ایک جملہ سنہرے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کی جو جد و جہد ہے یہ تقریباً 200 سال پر محیط ہے. علماء امت نے اس وقت سے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور سے لے کر اور 1947 تک یہ تحریک شروع رہی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور لبریشن موومنٹ کے نام سے ایک جماعت بنائی جس کا کمانڈ سید احمد شہید رحمہ اللہ کو دی، اور اس میں کمانڈر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو بھی بنایا گیا. انہی کی قیادت میں وہ جہاد کرتے ہوئے بالاکوٹ تک پہنچے تھے اور انگریزوں کے حامیوں کے خلاف جہاد کرتے رہے تھے. انگریزوں کے حامیوں سکھ جو اس وقت موجود تھے ان کی جانب سے انہیں وہاں شہید کیا گیا.
اور پھر ان کے بعد 1803 میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ مرتب کیا. اس کو انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ شمار کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ انگریزوں کو اپنے علاقے سے نکال کر ملک بدر کر دیں اور ان سے آزادی حاصل کریں. جب تک انگریز یہاں پر موجود ہیں ہندوستان دارالحرب ہے. اس فتویٰ کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلمانوں میں جہاد کی انگاری پھوٹ پڑی اور مسلمان جہاد کے لیے تیار ہوئے. مختلف علماء چنانچہ یہ تحریک چلتی رہی اور 1857 میں مسلمانوں میں ایک منظم طور پر جہاد کا ولولہ پیدا ہوا اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی قیادت میں شاملی کے میدان میں میدان جہاد سجا. ظاہراً وہاں پر بھی اگرچہ مسلمانوں کو کچھ شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن حقیقت میں وہ فتح تھی، کیونکہ اس وقت انگریز مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو خراب کرنے کے درپے ہو چکے تھے. تو اس جنگ میں شکست کی جو ظاہری صورت تھی اس کی وجہ سے علماء میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مدارس پر محنت کرنی چاہیے. اس وقت بھی چونکہ انگریز نے صرف دلی میں 4000 مدارس کو تباہ و برباد کیا اور تخت و تش کیا، اور ان کے جو طلباء اور علماء تھے ان کو توپوں کے دہانوں پر رکھ کر اڑایا گیا. کوئی درخت ایسا نہیں بچا تھا جس پر علماء یا طلباء کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہوں. اس وقت بھی علماء امت یہ کہہ کر میدان جہاد میں برسر پیکار رہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا قاتل بازو میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا قاتل بازو میں ہے. اے شہید ملک و ملت تیرے اوپر جان نثار، اے شہید ملک و ملت تیرے اوپر جان نثار، اب تو تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے. چنانچہ جیسے ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت کا جو گورنر تھا ہارس اس کا نام تھا، اس نے یہ آ کر کہا تھا کہ آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بر صغیر میں ہماری حکومت آ جائے گی. تو کہا کہ اب تو تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، کھینچ کر لائی ہے سب کے قتل ہونے کی امید، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جمگھٹ کوچ ایک قاتل میں ہے. تو اس وقت کے آزادی کے متوالے اور آزادی کی خاطر جنگ قربان کرنے والے گویا کہ یہ الفاظ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑے تھے. علماء نے اس وقت بھی اس چیز کو بھانپا اور اس وقت انگریز کی جانب سے جو گورنر لایا گیا تھا اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں اس طرح کے عقائد و نظریات کی تعلیم دوں گا، یہاں بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے رنگ اور نسل شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی بر صغیر پاک و ہند کے رہائشی ہوں گے، لیکن ان کی تعلیمات ان کے نظریات برٹش قوم کے ہوں گے. برطانیہ سے جو عقائد و نظریات ملیں گے، جو ذہن و سوچ ملے گی اسی کے وہ حامل ہوں گے. تو ان کے خلاف اس کے جواب میں علماء دیوبند نے ادارہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کہ ہم ان لوگوں کو تیار کریں گے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی بر صغیر پاک و ہند کے ہوں گے، عقائد و نظریات کے اعتبار سے وہ مسلمان اور محمد عربی کے پیرواں ہوں گے. چنانچہ تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند نے وہ افراد تیار کیے، وہ لوگ تیار کیے جن کے آج بھی دنیا گواہی دیتی ہے کہ وہ واقعی وہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق و پیرواں تھے. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان کو دیکھ کر کئی ہندو لوگ مسلمان ہو گئے کہ جب محمد عربی کے غلام کی چال ڈھال اور اس کا رہنا سہنا اس طرح ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا سہنا اور چال ڈھال کس طرح کی ہوگی. تو علماء دیوبند نے 2000 سال کی تاریخ میں جو قربانیاں پیش کی اور علم جہاد انگریز کے خلاف بلند کیا، اس کے نتیجے میں 1947 میں ہمیں یہ پاکستان آزادی کی صورت میں ملا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس ملک کی آزادی کی قدر کریں اور اپنی اس آزادی کو پہچانیں کہ ہمیں کتنی قربانیوں کی وجہ سے کتنے لوگوں نے جانیں قربان کی، کتنے لوگوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، کتنے لوگوں نے اپنی بچیوں کی عزتوں کو برباد کیا، کتنے لوگوں نے اپنے ملک کو اپنے جائیدادوں کو غصب کروایا، کتنے لوگوں کے جان و مال کو چھین لیا گیا، پھر ہمیں یہ ملک ملا ہے. ہم آج اس کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ناچ گانا اگر کر لیں گے تو گویا کہ ہم نے آزادی منا لی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موٹر سائیکل کا سلنسر اتار لیں گے تو ہم نے آزادی منائی ہے.
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قومی ترانہ اگر زور سے لگا لیا ہے، اگرچہ اس کے میوزک کی آواز مسجد ہی میں کیوں نہ آ رہی ہو، تو پھر ہم نے آزادی کا حق ادا کیا؟ نہیں نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء امت کی، ان علماء کی قدر کریں، ان کی قربانیوں کو پہچانیں اور ان کا حق ادا کریں، ان کو ایصال ثواب کریں اور نوافل کے ذریعے سے ان کو مختلف نیک اعمال کر کے ان کی روحوں کو پہنچائیں، تاکہ ان کی روحوں کو تسکین ملے اور ہمیں آزادی جس لیے ملی ہے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس وقت علماء نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ تو اس لیے ہم عزم ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اسلام کی زندگی کو نافذ العمل کریں گے اور آزادی کے مقصد کو حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔